اس رات شہر بانو گل خان سے بچنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی، پر راستے میں ہی کچھ لوگ اسے پکڑ کر ایک کوٹھے پر بیچ چکے تھے۔ گل خان جو نفرت میں اس کی زندگی برباد کر دینا چاہتا تھا، اب دیوانہ بنا اپنی ساری طاقت لگائے شہر بانو کو ڈھونڈ رہا تھا۔ چند دنوں میں اسے احساس ہوا تھا نفرت تو محض نام کی تھی، وہ تو شہر بانو سے عشق میں مبتلا تھا، جبکہ دوسری طرف شہر بانو کو کوٹھے کی مالکن بے حجاب کیے۔ لڑکی کہاں ہو تم؟ دیکھو ضد مت کرو اور سامنے آ جاؤ، ورنہ میں ذرا رحم نہیں کروں گا تم پر۔ شہر بانو کا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مزید الماری کے پیچھے سمٹی تھی۔ سیٹھ جانتا تھا کہ بند کمرے سے لڑکی کہیں نہیں جا سکتی۔ اس نے بالکونی کی طرف رکھی الماری کی طرف نظر دوڑائی، جہاں کچھ ہلتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہ بنا قدموں کی آواز پیدا کیے ایک دم اس کے سر پر پہنچا تھا اور اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ شہر بانو کے منہ سے زوردار چیخ نکلی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، پلیز، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ سیٹھ دلاور نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا کہ اگر ساری خوبصورت چیزوں کو خدا کے لیے چھوڑ دیں گے تو ہم جیسے جانور بھی تو بھوکے ہی مر جائیں گے۔ وہ اسے گھسیٹ کر بستر تک لایا تھا۔ شہر بانو اب بھی چیخیں مار رہی تھی۔ وہ خان سے بچ کر بھاگی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایک کوٹھے والی کے ہاتھ چڑھ گئی تھی، ہتھے چڑھ گئی تھی، جو آج اس کی عزت کا سودا کر چکی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت لگا رہی تھی خود کو دلاور سے بچانے کے لیے، لیکن دلاور نے اس کے ہاتھ پکڑ کر باندھ دیے تھے اور ایک جھٹکے سے اسے بے حجاب کیا تھا۔ وہ اپنے بدن کو چھپا رہی تھی۔ جیسے ہی اس پر جھکا، اس نے روتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن وہ لمحہ شاید قیامت کا لمحہ تھا جب وہ اس پر حاوی ہوا تھا۔ اس کی چیخوں سے کمرے کے در و دیوار لرز اٹھے تھے، لیکن سیٹھ دلاور کو رحم نہیں آیا تھا۔ اپنے وجود کو اس کے اندر سما چکا تھا۔ تکلیف کی شدت سے نڈھال شہر بانو کا چہرہ آنسوؤں میں بھیگ چکا تھا۔ کاش وہ خان کے ڈر سے اپنی پناہ گاہ سے باہر نہ نکلتی اور آج اس کی عزت یوں نیلام نہ ہو جاتی۔ اس کی تکلیف بھری آوازیں دلاور کو سکون دے رہی تھیں۔ اس کی شدت کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ایک معصوم لڑکی تھی اور وہ منجا ہوا شکاری، ایک ادھیڑ عمر کا مرد۔ بستر کی چادر کو شدت سے اپنے ہاتھوں میں کھینچتے ہوئے شہر بانو نے تکلیف کی آخری حد کو چھوا تھا اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ دلاور کو کافی دیر بعد احساس ہوا تو فوراً اس سے الگ ہوا۔ اس نے گھبرا کر اس کی گردن پر اپنی انگلیاں رکھ دی تھیں تو اس کی سانس بہت رک رک کر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا لباس درست کرتے ہوئے فوراً کوٹھے کی مالکن صفیہ بیگم کو کمرے میں بلایا تھا۔ صفیہ بھائی نے کمرے میں گھستے ہی بستر پر پڑے اس کے بے حجاب وجود کو دیکھا اور سوالیہ نظروں سے سیٹھ کی طرف دیکھا۔ دلاور نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاید یہ اس کا پہلی بار تھا۔ ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ صفیہ نے فکر مندی سے اس کے چہرے پر پانی مارا، لیکن وہ ہوش میں واپس نہیں آئی۔ صفیہ نے پریشانی سے کہا، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ سیٹھ دلاور نے اپنے کوٹ کی جیب سے نوٹوں کی گڈیاں نکال کر بستر پر پھینکتے ہوئے کہا، صفیہ بھائی، یہ تمہارا انعام ہے۔ قیمت میں تمہیں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ اس لڑکی کا خیال رکھنا، اور یاد رہے کہ یہ لڑکی اس وقت تک کسی دوسرے کے سامنے نہ جائے جب تک میرا اس سے دل نہ بھر جائے۔ وہ خباثت سے اپنی ایک آنکھ دباتے ہوئے ہنسا تھا۔ صفیہ بھی اس کے ساتھ ہنس پڑی تھی۔ بیڈ پر پڑا اس معصوم لڑکی کا وجود اسے ایک ہی رات میں لاکھوں کما کر دے چکا تھا۔ سیٹھ دلاور اس کا پرانا گاہک تھا۔ جب بھی کوئی انچھوئی لڑکی اس کوٹھے پر لائی جاتی تھی تو صفیہ سب سے پہلے سیٹھ دلاور کو فون کرتی تھی، کیونکہ وہ پہلی رات کی قیمت پر گاہک سے بڑھ کر دیتا تھا۔ سیٹھ وہاں سے جا چکا تھا۔ جب ڈاکٹر وہاں پہنچا تو اس نے صفیہ کو تسلی دی کہ لڑکی ڈر اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہے، جلد ہی واپس ہوش میں آ جائے گی۔
وہ ڈاکٹر بھی جانتا تھا کہ صفیہ بیگم کا دھندا کیا ہے، لیکن وہ بھی چند پیسے زیادہ کے عوض یہاں پہلے بھی آتا رہتا تھا۔ ادھیڑ عمر سا ڈاکٹر تھا، اپنی چھوٹی سی کلینک چلانے کے علاوہ ان گلیوں میں بھی رات کو ضرورت کے وقت بلایا جاتا تھا۔ خان پاگلوں کی طرح اسے پورے شہر میں تلاش کروا رہا تھا۔ اس کے دشمن کی بیٹی تھی اور مسلسل 1 ماہ سے اس کی قید میں تھی۔ اس کے باپ کے ظلم و ستم کا بدلہ اس لڑکی سے لینا چاہتا تھا، لیکن وہ لڑکی موقع پا کر اس کی گرفت سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ لڑکی اتنی معصوم تھی کہ اب مسلسل اسے اس کی فکر ستا رہی تھی کہ کہیں وہ کسی غلط انسان کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ اسے اس کے کارندے پاگلوں کی طرح سے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا اور اس وقت کو کوس رہا تھا جب نشے میں دھت ہو کر اس لڑکی سے ملنے پہنچا تھا، اور وہ لڑکی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اس لڑکی سے بے حد نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کے باپ نے ان کے پورے گھرانے کو تباہ کر دیا تھا، اور اس وقت صرف 9 سال کا تھا جب اس نے اپنی نظروں میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ ہوتا وہ ظلم دیکھا تھا، جب اس کی بہن نے اس کی جان بچانے کے لیے اسے کمرے میں پڑے ہوئے صندوق میں بند کر دیا تھا، جس میں اس نے کافی بڑے سوراخ کر رکھے تھے تاکہ اگر شہباز خان اس نہتی لڑکی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو بھی جائے تو وہ اپنے چھوٹے بھائی اور بہن کو اس کی دسترس سے محفوظ رکھے۔ شہباز کالی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا اور شیر خان اس کا مخالف تھا۔ ایک روز غلطی سے شیر خان نے شہباز لالا کی بہن کی طرف پیش قدمی کی تھی، اور پھر کئی سال تک وہ اپنے بچوں کو لے کر اس سے چھپتا پھرتا رہا، کیونکہ شہباز لالا پاگل کتے کی طرح اس کی بو سونگھتا پھر رہا تھا۔ اس کی بہن گڑیا نے خودکشی کر لی تھی کیونکہ شیر خان نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ بہن کی موت کے بعد گل خان نے قسم کھائی تھی کہ وہ شیر خان کی بیٹی کو تباہ و برباد کر کے اپنی بہن کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس نے کئی برس تک انتظار کیا تھا، اور جب وہ لڑکی اس کے ہاتھ لگی تو وہ اسے اپنی نادانی کی وجہ سے گنوا بیٹھا تھا۔ وہ پچھلے کئی روز سے اس کے ساتھ فلیٹ پر تھی۔ اس کی معصوم حرکتیں یاد کر کے گل خان نے اپنے دل کو بے بس محسوس کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ آج اس کو گم ہوئے پورے 2 روز ہو چکے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زمین کے کسی بھی کونے سے ڈھونڈ کر نکال لائے۔ اچانک اسے یہ اطلاع ملی کہ وہ لڑکی صفیہ بھائی کے کوٹھے پر موجود ہے۔ یہ سن کر اس کا غصے سے برا حال ہو گیا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو شہروانوں کی حالت دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ وہ خود بھی تو اسے برباد کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے برباد دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ایک ہی ہفتے میں اس کا چہرہ بری طرح سے کملا کر رہ گیا تھا۔ جب اس نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ مشینی انداز میں اس کے ساتھ چلتی چلتی رکی اور ایک دم سے اپنا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا اور خود کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ گل خان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ حالت کس وجہ سے ہوئی ہے، اور اس وقت اس کی ذہنی حالت کیا ہے۔ وہ چپ چاپ اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس کے دوست سفیان خان نے کوٹھے کا حشر نشر بگاڑ دیا تھا۔ گل خان اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ وہ مسلسل نشے کے انجیکشنز کے زیر اثر تھی۔ ایک ہی ہفتے میں وہ پھول جیسا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا۔ گل خان سگریٹ پر سگریٹ پھونکے جا رہا تھا جب سفیان نے آ کر اس کو تیز نظروں سے گھورا تھا۔ وہ اس کا دوست بھی تھا، اس کا مددگار بھی۔ سفیان یار، مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ اس کے وجود پر زخموں کے نشان ہیں۔ کوئی ایسے بھی کرتا ہے؟ اس بے قصور لڑکی کے ساتھ غلط ہو گیا۔ یار سفیان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا اور کہنے لگا، اب افسوس کیوں کر رہا؟ دشمن کی بیٹی تھی نا، تجھے بھی تو اس سے بدلہ لینا ہی تھا نا، تو نے بھی تو یہی سب کرنا تھا۔ کسی اور نے ظلم کر دیا، اس وجہ سے دکھ کر ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں تیرا دوست ہوں۔ مردوں کی لڑائیوں میں بچوں اور عورتوں کا کیا کام؟
چل اس کا باپ بے غیرت تھا، اس نے کر دیا، لیکن تو بھی تو ظلم کے بدلے میں ظلم ہی کرنے جا رہا تھا نا۔ اب افسوس نہ کر اور یہ مگرمچھ کے آنسو کسی اور کے سامنے بہانا۔ پچھلے 15 سال سے تیرے ساتھ ہوں، جب ہماری مونچھیں بھی نہیں آئی تھیں تجھے ہر چیز میں سپورٹ کیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا تو ایسا کچھ کرے گا کہ میری دوستی بھی شرمندہ ہو جائے گی۔ اس نے بڑی بے رحمی کے ساتھ گل خان کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ سفیان خان کو شروع دن سے ہی الجھن تھی کہ آدمی کا جھگڑا آدمی کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی کی بیوی بچوں کو اس لڑائی میں گھسیٹنا کہاں کا انصاف ہے۔ سفیان غصے میں وہاں سے جا چکا تھا۔ گل خان بری طرح سے احساس جرم کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے چل دیا۔ صبح دوبارہ وہ ہوش میں واپس آئی تھی اور اس نے بری طرح سے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھر پر ہی نرس کا انتظام کر چکا تھا جس نے فوراً اسے نیند کا انجیکشن دے دیا تھا۔ کاش اس روز وہ گھر سے نہ بھاگتی۔ گل خان نے کھڑکی کے شیشے پر اپنا سر ٹکایا تھا۔ پچھلے 2 روز سے وہ مسلسل جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو ہاتھ سے پکڑ کر دبایا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر حاجی شاہ کے مزار پر جا پہنچا۔ بچپن میں جب اس کا باپ دشمنوں کے ساتھ لڑائی میں مارا گیا تھا اور پھر بہن نے خودکشی کر لی تھی تو وہ اسی مزار پر جا پڑا تھا۔ اس کے بہت سے رشتہ دار تھے لیکن کسی نے بھی اسے پناہ دینے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ سبھی لوگوں کو خطرہ تھا کہ جیسے اس کے باپ کو دشمنوں نے شکار کیا تھا ویسے ہی ایک روز بیٹا بھی انہی کے ہاتھوں سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ اس کو پناہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس لڑائی میں ان کے بچوں کا نقصان ہو۔ اس نے مزار پر پہنچ کر وضو خانے میں وضو کیا اور درگاہ میں جا بیٹھا۔ عاقل شاہ نے اس کی طرف دیکھ کر باقی لوگوں کو باہر کی طرف رہنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ وہاں کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ کون ہے۔ بہت سے غریب لوگ یہاں پر اس سے مدد مانگنے کے لیے بھی پہنچ جاتے تھے۔ وہ عجیب گنڈا تھا جو کبھی کبھی بچوں سے زیادہ معصوم لگتا تھا۔ باہر صحن میں قوالی ہو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چند صورتیں پڑھتا رہا جو اس نے بابا عاقل شاہ سے نماز کے ساتھ سیکھی تھیں، اور پھر دعا مانگتے مانگتے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کا دل شدید بے سکونی میں گھرا ہوا تھا۔ اسے اپنی بہن کا معصوم چہرہ بھی نظر آ رہا تھا اور شہربانوں کا زخمی وجود بھی۔ نہ اس روز وہ اسے اتنا خوفزدہ کرتا اور نہ وہ لڑکی گھر سے بھاگتی۔ بابا عاقل شاہ نے اسے کافی دیر رونے دیا اور پھر چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگے اور پیار سے بولا، جانتا ہے کہ تیری بے سکونی کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو جو غلط کام کر رہا ہے نا، تیری اپنی نظر میں بھی وہ غلط ہے۔ تیرا ضمیر تیری کوششوں کے باوجود ابھی تک مرا نہیں ہے۔ یہ جو تیرا رونا ہے نا، پچھتاوے کا رونا، یہ تیرے بہت سے گناہ تو دھو دیتا ہے، لیکن پھر وہی بچوں کی طرح ضد کر کے جب تو اسی کانٹوں بھرے راستے پر واپس لوٹتا ہے تو میں بھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ ایسا کب تک چلے گا؟ کاش تو کوئی چھوٹا سا بچہ ہی رہتا۔ جب غلطی کرتا تو میں تجھے تھپڑ مار کر روک تو لیتا تھا، مگر اب تو بھائی بن گئے، ہو سکتا ہے کہ تو بھول ہی چکا ہو اپنے بابا کو۔ گل خان یہ سنتے ہی تڑپ کر ان سے لپٹ گیا اور کہنے لگا، بابا ایسے ماریں تو نہ مارو، اس دنیا میں میرا کون ہے تمہارے سوا؟ مجھے تو کوئی رلانے والا بھی نہیں ہے۔ میں تو کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری قبر پر اندھیرا مت کرنے دینا۔ شاید ایدھی کے کسی سرد خانے میں لاوارث پڑے ہوئے مجھے لاوارث دفنا دیا جائے۔ میرے پیچھے کون ہے بابا؟ تم تو مجھے پرایا مت کرو۔ بابا عاقل شاہ نے اسے جی بھر کے رونے دیا۔ دھیرے دھیرے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہنے لگا، روکا تھا تجھے کہ بدلہ مت لے، مگر تو نہیں مانا۔ اب دیکھ لیا انجام تو نے، اب تو پھر سے پچھتاوے میں جلتا رہے گا۔ جیسے تیری بہن کا قصور نہیں تھا ویسے ہی اس بچی کا قصور تھا۔ کتنا سمجھایا تھا تجھے کہ جب گناہ گار ہی مر گیا تو بدلے کو فراموش کر دے۔ اب اس پچھتاوے کو اپنی پشت پر اٹھا کر کب تک چلے گا؟ گل خان نے تڑپ کر سر اٹھایا تھا۔ بابا ایسے ہی تھے کہ انہیں بنا بتائے ہی سب معلوم ہو جاتا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح پوچھنے لگا، بابا مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟
میں اس لڑکی سے معافی مانگ لوں گا. مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ بابا نے اس کی نظروں میں جھانکتے ہوئے کہا، تیری معافی مانگنے سے اس کی کھوئی ہوئی عزت واپس آ جائے گی. اگر کچھ کر سکتا ہے تو اس کے سر پر عزت کی چادر ڈال دے، اور ورنہ جہاں اتنے لوگوں کو مار چکا ہے اس معصوم کو بھی مار کے اسے بھی اس تکلیف سے نجات دے دے، ورنہ کل کو نہ جانے کون کون سے ذلیل کرتا پھرے گا. گل خان نے اپنے چہرے کو صاف کیا اور گردن ہلا دی. پھر اپنی جیب سے جیسے ہی پیسے نکالنے لگا تو بابا نے اس کے ہاتھ پر تھپڑ مار کر کہا، میرے بھی ہاتھ میلے کروائے گا؟ کتنی بار کہا ہے تجھے، یہ پیسے کسی بھوکے کا پیٹ تو بھر سکتے ہیں لیکن میں انہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا. مجھے اگر پیسے لا کر دینے ہیں نا تو جا کر محنت مزدوری کر، جیسے بچپن میں کرتا تھا. گل خان ایک بار پھر سے ان کے سینے سے جا لگا تھا. جب وہ اٹھ کر مزار سے باہر نکلنے لگا تو بابا نے اسے پکار کر کہا، یہ پانی لیتا جا، اس بچی کو پلاتے رہنا، کلام پاک کا پانی ہے، امید ہے کہ اس کے غم کو دھو دے گا. گل خان نے بڑی عقیدت سے وہ بوتل پکڑ لی تھی. گھر پہنچتے ہی وہ شہر بانو کے کمرے میں گیا تو وہ نیند سے جاگی ہوئی تھی. اس نے گلاس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا. وہ کھوئی کھوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. شاید اسے پیاس لگی تھی. اس نے وہ پانی پی لیا. نرس حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ ایک گنڈا ہو کر وہ چھوٹی سی لڑکی کے سامنے اتنا بے بس تھا. وہ پچھلے 4 روز سے اس کی بے تابیاں دیکھ رہی تھی. جب وہ بار بار اس لڑکی کی طرف بھاگ کر پہنچتا تھا وہ دل ہی دل میں مسکرائی تھی. یہ پیار کم وقت ایسی چیز ہوتا ہے. گل خان اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے یہ بھی بھول گیا تھا کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے. نرس یہ دیکھ کر باہر نکل کر بیٹھ گئی. سفیان شہر بانو کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا. نرس کو باہر بیٹھا دیکھا اسے بہت غصہ آیا. جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک دم چونک گیا، کیونکہ شہر بانو بچوں کی طرح گل خان کے بازو کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی اور وہ بڑی محنت کے ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا. وہ دونوں اتنے مگن تھے کہ سفیان کی موجودگی بھی محسوس نہیں کر پائے. سفیان نے ہنستے ہوئے دروازے پر دستک دی تو گل خان ایک دم چونک اٹھا. گھبرا کر جیسے ہی اٹھنے لگا شہر بانو نے اس کا بازو پکڑ کر واپس کھینچ لیا. سفیان ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. تھوڑی دیر بعد جب خان باہر نکلا تو اس کا چہرہ سرخ تھا. آج تک وہ کسی لڑکی کے اتنے قریب نہیں گیا تھا. سفیان اسے بچپن سے جانتا تھا. گل خان نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو سفیان کہنے لگا کہ میں اپنی بہن کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب اس گھر میں میری بہن نہیں ملے گی، بلکہ اس گھر میں بھابھی قبضہ کرنے والی ہیں. گل خان کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. وہ بے وقوفوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. سفیان نے اس کی کمر میں ہاتھ مار کے کہا، میں شہر بانو کی ہی بات کر رہا ہوں. گل خان نے اپنی گردن جھکا لی. سفیان ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ حیرت کی بات ہے، ہمارا بھائی اس علاقے کا ڈان شرماتا بھی ہے. اور پھر دونوں زوردار آواز میں ہنس پڑے. 3-4 روز میں شہر بانو کی حالت کافی سنبھل چکی تھی. عاقل بابا خود گھر آئے تھے اس سے ملنے اور پھر اسے دم بھی کیا تھا. جاتے ہوئے سفیان سے کہنے لگے کہ جب تک ان دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا تم ایسا کیا کرو کہ اس بچی کو میرے گھر پر پہنچا دیا کرو. وہاں تمہاری ماں اس کا خیال بھی رکھ لے گی اور اسے سنبھال بھی لے گی. سفیان نے سعادت مندی سے سر جھکا دیا تھا. جب شہر بانو کو یہ پتہ لگا کہ اسے پھر سے اس گھر سے باہر جانا ہے تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی. گل خان نے اسے پیار سے سمجھایا کہ اسے محفوظ جگہ بھیج رہے. 5 روز گزر گئے. اسے کسی جگہ کا قبضہ واپس لینا تھا. وہ اپنے کاموں میں الجھا ہوا تھا. سفیان بھی اسی کے ساتھ مصروف تھا. اس کا شہر بانو سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا. جیسے ہی فری ہو کر وہ اپنے کمرے میں لیٹا تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ مار کر فون نکال لیا. کچھ دیر پہلے ہی 5 کال ایک انجان نمبر سے آئی ہوئی تھیں. اس نے کچھ سوچ کر فوراً کال بیک کیا تو سامنے کسی نے کال تو پک کر لی لیکن بولا نہیں. اسے شدید تھکاوٹ ہو رہی تھی اور نیند کی وجہ سے برا حال تھا. اس نے غصے سے فون کو گھورا
اور سخت لہجے میں کہا، اگر چپ ہی رہنا تھا تو کال کیوں کی؟ کون ہے جسے اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ اگر غصہ آ گیا تو میں ابھی پہنچ جاؤں گا اس نمبر والے کے پاس۔ وہ ایسا ہی تھا، پل بھر میں ہی اس کا دماغ غصے سے بالکل الٹ جاتا تھا۔ وہ جیسے ہی فون بند کرنے لگا، دوسری طرف اسے جانی پہچانی آواز سنائی دی، ہاں تو پہنچ جائیں کل والے کے پاس۔ وہ شہر بانو تھی۔ اتنا کہتے ہی اس نے اپنا فون بند کر دیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 9 بج رہے تھے۔ تھکن کی وجہ سے اس کا کھانا کھانے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ جلدی سونے کے لیے لیٹا تھا۔ 5 منٹ بعد تیار ہو کے وہ گھر سے نکل رہا تھا تو ملازمین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ وہ انہیں یہ کہہ کر سونے کے لیے گیا تھا کہ اگر دروازے پر کوئی کمشنر بھی آ جائے تو اس کو نیند سے نہ جگایا جائے۔ 20 منٹ بعد وہ عاقل بابا کے گھر پر دستک دے رہا تھا۔ دروازہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی نور فاطمہ نے کھولا تھا۔ وہ صرف 6 سال کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی خوشی سے اچھلنے لگی اور کہنے لگی، بھائی آ گئے۔ نور بی بی اس کی آواز سن کر کمرے سے نکلی تو خوشی سے اپنی باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھی، میرا شہزادہ بیٹا آیا ہے، آ گئی تجھ کو اپنی ماں کی یاد؟ مہینوں گزر جاتے انتظار کرتے کرتے، مگر تو نہیں آتا۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے شکوہ کیا تو وہ دل و جان سے شرمندہ ہو گیا۔ اس بوڑھی عورت نے اسے بالکل سگی ماں کی طرح سنبھالا تھا۔ جب اسے بخار ہوتا تھا تو راتوں کو جاگ جاگ کر اس کی تیمارداری کرتی تھی۔ وہ اپنے دل کی کیفیت پر شرمندہ تھا کہ شہر بانوں کی ایک ہی کال پر وہ دوڑا چلا آیا تھا، جبکہ ماں جان سے ملنے کے لیے اس کو مہینوں وقت نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اندر کی طرف آواز لگائی، گلبانو کھانا لگاؤ، میرا بیٹا آیا ہے۔ گلبانو کا نام سن کر گلخان حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کون ہے؟ بابا کی بیٹیوں کے نام تو سکینہ اور زہرا تھے۔ دل ہی دل میں سوچنے لگا، ہو سکتا ہے نئی ملازمہ رکھی ہو۔ جب گرم گرم کھانا لا کر اس لڑکی نے اس کے سامنے رکھا تو ایک دم گلخان کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ وہ کوئی اور نہیں تھی بلکہ شہر بانو تھی۔ اماں جان کی شرارت سمجھ گیا تھا۔ انہوں نے جان بوجھ کر شہر بانو کا نام گل بانو رکھ دیا تھا۔ جیسے ہی اماں جان کھانسی، گلخان کو احساس ہوا کہ اس نے شہر بانو کا ہاتھ پکڑ رکھا۔ اس نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ شرماتی ہوئی بھاگ کر اندر چلی گئی۔ وہ چہرہ نیچے کیے اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ جب اماں جان نے کہا کہ بھوکے ہی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے نا، چلو کھانا کھاؤ، تمہاری پسند کا قیمہ بنایا ہے میں نے۔ گلخان نے جی بھر کے کھانا کھایا۔ کافی دیر اماں جان کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کی بےتاب نظریں شہر بانو کی ایک جھلک کے لیے تڑپ رہی تھیں۔ اماں جان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کبھی کبھی انتظار محبت کو بڑھا دیتا ہے۔ میں نے اس بچی کو اچھی طرح سب سمجھا دیا، وہ بھی بن ماں کی بچی ہے، اور تم بھی۔ ایک دوسرے کا خیال تمہیں دونوں کو ہی رکھنا ہے۔ تمہارے بابا کی خواہش ہے کہ تم شادی کے بعد اس دھندے سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ ہم جانتے ہیں تمہارے لیے یہ سب بہت مشکل ہوگا، لیکن کوشش کرنا۔ اور میں نے تمہارے بابا کو نکاح کی تاریخ بتا دی۔ اگلے جمعہ کو تم دونوں کا نکاح ہو جانا چاہیے۔ وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ گھر سے نکلنے لگا تو ایک دم اس کی نظر اوپر کی طرف اٹھی، جہاں پر شہر بانو اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے دل میں جیسے سکون اتر گیا تھا۔ اگلے جمعہ کو سفید جوڑا پہنے وہ اپنے دوست سفیان کے ساتھ بابا کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے کارندے بھی خوش تھے کہ ان کا بھائی شادی کر رہا ہے۔ ان سبھی لوگوں نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ نکاح کے وقت اس کے دل کی عجیب حالت تھی، وہ اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی۔ جب اماں جان نے اسے لا کر اس کے سامنے بٹھایا اور شیشے میں اس کا چہرہ دکھایا تو گلخان پل بھر کے لیے بھول گیا کہ وہ کون ہے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے چاند زمین پر اتر آیا۔ اچانک شہر بانو نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظر ملی تو شہر بانو نے شرارت سے اپنی ایک آنکھ دبا دی۔ وہ ایک دم چونک کر اچھل پڑا۔ اسے چھوٹی سی لڑکی سے اتنی جرت کی امید نہیں تھی۔ شاید سفیان نے دوپٹے کے اندر رکھے شیشے پر نظر ڈالی تھی، کیونکہ اس کا قہقہ بہت بلند تھا۔ اس نے جھک کر گلخان کے کان میں کہا، بھائی مجھے تو لگتا ہے آج تمہاری عزت خطرے میں ہے۔ گلخان نے غصے سے اپنا بھاری بھرگم پاؤں سفیان کے پاؤں پر دے مارا۔ یہ دیکھ کر باقی کے لوگ بھی ہنس پڑے۔
اماں جان اور بابا نے بہت ساری دعاؤں میں ان دونوں کو رخصت کیا۔ وہ کمرے میں بیٹھی گھونگھٹ گرائے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ رکائی کی رسم سفیان اور اس کے باقی چیلوں نے پوری کی تھی۔ شہر بانو یہ دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی کہ سفیان اور اس کے دوسرے کارندوں نے بالکل بہنوں کی طرح ضد کر کے اس کی خوب جیب ڈھیلی کروائی تھی۔ سفیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر صوفے پر بٹھا دیا تھا اور خود اپنے بھائی کو دروازے میں روک کے کھڑا رہا۔ جب تک ان لوگوں کی ڈیمانڈ پوری نہ ہو گئی، اس شادی سے سب سے زیادہ خوش سفیان تھا۔ کمرے کی سجاوٹ بہت خوبصورت تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شہر بانو مسکرا دی۔ وہ اپنے ہی کمرے میں دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی بھاری آواز میں سلام کر کے وہ شہر بانو کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے دل بہت تیز دھڑک رہے تھے۔ شہر بانو نے گھونگھٹ کے پیچھے سے چوری چوری اس کی طرف دیکھا تو اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ چمک اٹھا تھا۔ شہر بانو پریشان تھی کہ وہ آخر خاموش کیوں بیٹھا۔ اچانک اس نے بری طرح اپنی جیبوں میں ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ شہر بانو نے اس سے پوچھا، خان جی آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ گل خان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آج تک خان جی تو اسے کسی نے نہیں کہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ پہلے تو گھونگھٹ اٹھانا تھا۔ پھر جلدی سے اس نے پہلے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ہر چیز کو بھول گئے۔ شہر بانو نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں چپکاتے ہوئے کہا، آپ کیا ڈھونڈ رہے؟ تو اس نے ایک دم سے پھر سے سارے کمرے میں تلاشی شروع کر دی۔ جب اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بیڈ کے نیچے جھانکا تو شہر بانو اس کی یہ حالت دیکھ کر ایک دم سے کھلکھلا کر ہنسی۔ اچانک دروازے پر تیز دستک ہوئی تو شہر بانو چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ دروازے پر سفیان کھڑا تھا۔ گل خان دروازہ کھول کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو سفیان نے غصے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں کنگن اور رنگ کی ڈبی تھما دی اور پھر طنزیہ انداز میں کہنے لگا، بن گیا گنڈا، پہلے ہی رات میں تیرا یہ حال ہے، اور پھر خود ہی دروازے کو باہر سے بند کرتا ہوا چلا گیا۔ خان اب ہاتھ میں وہ دونوں ڈبیاں پکڑ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ زندگی میں واقعی کبھی اتنا کنفیوز نہیں ہوا تھا جتنا اس لڑکی کو اپنے سامنے اپنی دلہن کے روپ میں دیکھ کر ہو رہا تھا۔ شہر بانو بڑی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو رنگ پہناتے ہوئے اس نے بے اختیار اس کے نازک ہاتھ کو اپنے لمس سے مہکایا تھا۔ شہر بانو کو ایک دم سے جھٹکا لگا تھا۔ اس کا ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا، چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا تھا اور اس کی لمبی پلکیں لرز رہی تھیں۔ گل خان کے جذبات ایک دم انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ پھر اس نے سونے کی چوڑیاں اس کے ہاتھ میں پہنا کر اس کی مہندی لگی کلائیاں اپنے پیار سے مہکائی تھیں۔ شہر بانو کی سانسیں رک رہی تھیں۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھ کر گل خان نے محبت سے بھرپور جسارت کی تھی اور اس کی سانسیں بند کی تھیں۔ شہر بانو نے اس کو دھکا دیا تھا اور وہ ہنستے ہوئے بیڈ پر گر گیا تھا۔ شہر بانو سرخ چہرہ لیے کانپ رہی تھی۔ گل خان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے سینے پر گرایا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ اسے ہر قید سے آزاد کرتا ہوا اپنے جذبات اس پر لوٹا رہا تھا۔ وہ ایک نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہی تھیں۔ جب وہ اس کے نازک وجود پر حاوی ہونے لگا تھا تو شہر بانو نے اپنا مہندی لگا ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر رکھا تھا۔ خان نے چونک کے اس کی طرف دیکھا تو شہر بانو کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، اس حادثے میں ہوئی تباہی کا خوف اس کے چہرے پر ابھر کر آ گیا تھا۔ گل خان نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کر دیا۔ وہ دونوں ہی عشق کے آتش میں جل کر راگ ہو رہے تھے۔ کمرے میں ان کی جذبات سے ڈوبی آوازوں کا شور تھا اور بستر خان کی بے تابی کو برداشت کرتے ہوئے زور زور سے احتجاج کر رہا تھا۔ رات کو باہر شبنم پھولوں کو بھگو رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے پر اپنے پیار کی بارش کر رہے تھے۔ صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ جب شہر بانو کی نظر اپنے وجود پر پڑی تو اس نے شرماتے ہوئے گل خان کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہا، دیکھیے صبح ہو گئی ہے، چھوڑے نا اب مجھے، اٹھنے دیں۔ گل خان نے اپنی نیند سے بھری ہوئی آنکھیں کھول کر
اپنی محبوبہ کو دیکھا اور واپس اس کو کھینچتے ہوئے کمفرٹر میں چھپا لیا۔ میں نے تمہیں چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا گل بانو، تم گل خان کی جان ہو، تمہیں چھوڑا تو میری سانسوں کو میرا وجود بھی چھوڑنا ہوگا۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، جب سانس بند ہو تب۔ شہربانو نے تڑپ کر اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ خدا نہ کرے کبھی آپ کو کچھ ہو۔ گل خان نے ہنستے ہوئے اس کو واپس اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو گل خان نے چیخ کر کہا، سفیان، میں نے تجھے کل رات ہی بتا دیا تھا کہ اب 2-3 دن میں کمرے سے نہیں نکلوں گا، جا یار، کباب میں ہڈی مت بن۔ سفیان یہ سن کر ہنستے ہوئے واپس پلٹ گیا۔ شہربانو نے غصے سے اس کے کندھوں میں مکے مارے تھے۔ دوپہر کو گولڈن کلر کا خوبصورت فراق پہنے وہ اپنے بالوں کو ہیئر ڈرائی سے خشک کر رہی تھی۔ اس نے بہت ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ گل خان خوبصورت 3 پیس پہنے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہوا اور ٹیشو اٹھا کر اس کے ہونٹوں کو رگڑ کر صاف کر دیا اور سرخ رنگ کی لپسٹک بہت خوبصورتی سے اسے لگاتے ہوئے کہا کہ پہلے روز کی دلہن ہو تم، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اور پرفیوم کی بوتل اٹھا کر اسے خوشبو سے نہلا دیا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پیار لٹاتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ناشتے پر سفیان نے سگھڑ عورتوں کی طرح خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ اسے شروع سے ہی کوکنگ کا بہت شوق تھا۔ ساری چیزیں اٹھا کر وہ شہربانو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھابھی ذرا یہ ٹیسٹ کر کے بتائیں کیسی بنی ہے۔ شہربانو ہنستے ہوئے ہر چیز کو 10 میں سے 10 نمبر دیتی جا رہی تھی۔ شہربانو کی دلہن بن کر آنے سے یہ گھر جنت بن گیا تھا۔ شہربانو کو دیکھ کر سفیان نے اپنی جیب سے پیسے نکالے اور ان دونوں کے سر پر سے وار کر ان دونوں کی نظر اتارتے ہوئے وہ پیسے ماسی کو پکڑا دیے۔ چند ہی روز بعد گل خان نے اپنی کنسٹرکشن کی کمپنی کھول لی۔ اس نے غنڈہ گردی مکمل تو نہیں چھوڑی، لیکن بہت حد تک اب وہ صرف اپنے کام سے ہی روزی کمانے لگا تھا۔ اس کے سبھی کارندے مضبوط وجود کے مالک تھے۔ وہ لوگ ٹھیکوں پر بڑی بڑی بلڈنگ لے کر انہیں دنوں میں بنا ڈالتے تھے۔ دن میں شہربانو ان کے لیے گرما گرم کھانا لے کر پہنچ جاتی تھی۔ وہ سب لوگ شہربانو کو بھابھی کے بجائے اماں جان بلانے لگے تھے۔ شروع میں گل خان اور شہربانو اس بات سے بہت چڑھے، لیکن پھر ان کو احساس ہوا کہ وہ سبھی لوگ محبتوں کے ترسے ہوئے اور پیار کے بھوکے لوگ تھے۔ اپنے اپنے گھروں سے دور نہ جانے کب سے جرم کی اس دنیا میں کام کرتے کرتے ہر رشتے سے دور ہو گئے۔ عاقل بابا بہت خوش تھے۔ ان کا منا اب بھائی گیری چھوڑ کر محنت مزدوری سے رزق حلال کما رہا تھا۔ وہ بھی لوگوں کے پلاٹ کے قبضے چھڑواتا تھا، لیکن صرف ضرورت مندوں کے پلاٹ وہ مافیا سے خالی کروا کر بنا معاوضے کے ہی انہیں اصل مکان کو واپس کر دیتا تھا۔ وہ گنڈوں کے لیے اب بھی بھائی تھا، لیکن وہ غریبوں کا مسیحا بن چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شادی کو 1 سال گزر چکا تھا۔ جب شہربانو نے محسوس کیا کہ سفیان عاقل بابا کے گھر کسی خاص وجہ سے نہیں جاتا، تو وہ اسی شام اماں جان سے مل کر سفیان اور سکینہ کا رشتہ پکا کر کے آ گئی تھی۔ رات کو جب کنسٹرکشن کمپنی سے واپسی پر سفیان نے گل خان کی زبانی یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بے اختیار ہو کر شہربانو کے کندھے پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ شہربانو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بس بس، رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب سب نے مل کر مجھے اماں جان بنا ہی دیا ہے تو مجھے بھی اپنے بیٹوں کے لیے لڑکیاں تلاش کرنی ہیں۔ مجھ سے نہیں بنتا اتنے سارے لڑکوں کا کھانا اکیلے، مجھے بھی بہوؤں کا سکھ چاہیے۔ وہ سبھی لوگ اس کی شرارت پر ہنس پڑے تھے۔ ابھی سفیان کی شادی ہوئی بھی نہیں تھی کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ گل خان باپ بننے والا ہے۔ ان کا خان ہاؤس خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ اماں جان نے سفیان اور سکینہ کی فوراً شادی کر دی تاکہ ان کی گلبانوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تھوڑے ہی عرصے بعد جب ہاسپٹل سے گل خان کے ہاتھوں میں ڈاکٹر نے اس کے جڑواں بچوں کو لا کر دیا تو گل خان بے اختیار خوشی سے رو پڑا۔ برسوں بعد اسے یہ سکھ نصیب ہوا تھا کہ کوئی اس کا بھی اپنا ہے۔ اس کے دوستوں نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی تھی۔ سکینہ سب سے زیادہ خوش تھی۔ اس کا خان بھائی اور گل بھابھی اماں ابا بن گئے تھے۔ سفیان اور سکینہ ان کے دونوں جڑواں بچوں کو اٹھائے کھڑے تھے۔ جب کمرے میں اس کا دوست مزمل آ کر کہنے لگا، بھائی اس خوشی کے موقع پر ایک فیملی فوٹو ہو جائے، تو سفیان، سکینہ، گل خان
اور شہر بانو اور ان کے 2 جڑواں بچے ایک مکمل فیملی کی طرح ایک ہی تصویر میں قید ہو گئے۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی اور زندگی بھی مسکرا رہی تھی۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔